باری انجیالا نیکسٹ اپ اڈیالہ روک سکو تو روک لو تبدیلی آئی رے. السلام علیکم سامعین، میں ہوں عدنان حفیظ. فیشزم یعنی فسطائیت آمریت پسندی اور شدید وطن پرستی کی ایک شکل ہے. پہلی جنگ عظیم کے بعد تعصب، کٹرپن، شدت پسندی اور نفرت انگیزی کے خمیر سے کشید کی گئی یہ تحریک یورپ میں بینیٹو مسولینی اور ایڈولف ہٹلر جیسے فسطائی عفریتوں کے زیر سایہ پروان چڑھی. تاریخی تناظر میں لیے گئے پاکستان کے حالات حاضرہ کے اس جائزے کا مقصد وزیر اعظم عمران خان کی خود پرست شخصیت اور اس کے زیر اثر پروان چڑھنے والی فسطائیت کا احاطہ کرنا ہے. کسی بھی فرد یا گروہ کو فسطائیت کی کسوٹی پر پرکھنے کے لیے ماہر سیاسیات نے چند نشانیاں بتائی ہیں. ان میں سے 10 نشانیوں کا احاطہ اس ویڈیو میں کیا گیا ہے. نمبر 1، شدید وطن پرستی. اربن یعنی شہری تنخواہ دار مڈل اور اپر مڈل کلاس کی محرومیوں اور عدم تحفظ کے احساسات پر پھلتا پھولتا یہ فتنہ شدید وطن پرستی اور قومیت کے جذبات ابھارتا ہے. ان محرومیوں سے نجات کے لیے فسطائی لیڈر اپنے پیروکاروں کو ایک پرچم کے زیر سایہ جمع کرتا ہے. ہر طرف لہراتے پرچم، گونجتے ہوئے ملی نغمے، تبدیلی کے نعرے اور ماضی کی عظمت رفتہ سے جڑے تابناک مستقبل کے خواب، یہ سب علامات حب الوطنی کی آڑ میں فسطائیت کے انسانیت سوز نظریات کے پرچار کا پتہ دیتی ہیں. سیاست میں تشدد کے استعمال اور اس کی تیاری کی تلقین، یہ ہے فسطائی نفسیات کا دوسرا پہلو. ان کو ایسا پھینٹا لگانا کہ ساری زندگی یاد رکھیں گے. میں اپنے ہاتھ سے تمہیں پھانسی دوں گا. آگ لگ جائے گی پاکستان کے شہروں میں. ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں. جرمنی اور اٹلی میں ہٹلر اور مسولینی جیسے لیڈروں کے نظریات کے مطابق تشدد معاشرے کی اصلاح کے لیے ناگزیر ہے. فسطائی قیادت کی خود پسند نفسیات کا یہ مشترکہ پہلو ہے کہ سیاسی مخالفوں کو غلیظ، بدعنوان اور ناسور قرار دے کر معاشرے کو ان کے آلودہ وجود سے پاک کرنے کے لیے اپنے پیروکاروں کو ان پر حملوں کی تلقین دی جائے. یورپ میں یہودیوں، لبرلز، سوشلسٹس، دانشوروں، صحافیوں اور غیر سفید فام لوگوں کے خلاف یہ تشدد بالکل ویسے ہی پروان چڑھا جیسے ہمارے آج کے وزیر اعظم ہر سیاسی مخالف کو معاشرے کا ناسور کہہ کر اس کو اپنے ہاتھوں سے ختم کرنے کی دھمکیاں دیتے رہے ہیں. نمبر 3، نرگسیت اور شخصیت پرستی. قیادت کی نرگسیت اور اس کے گرد بنا شخصیت پرستی کا کلٹ فسطائی جماعتوں کے کلچر میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے. اپنی ذات کے سحر اور عشق میں مبتلا قیادت اپنی کامیابیوں کا وویلا کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی. میرا پاکستان، میری جد و جہد، میرا عروج و زوال، یعنی کہ میں اور بس میں. یورکر ماروں گا، وکٹ اڑ جائے گی، ورلڈ کپ، کینسر اسپتال، ہر ذاتی کامیابی کو قوم کے نجات دہندہ ہونے کی دلیل بنا کر پیش کرنا بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہٹلر اور مسولینی اپنی عسکری تربیت، جنگی خدمات اور فوجی نظم و ضبط کو قوم کے لیے امنگ قرار دیتے تھے. ایسے کلٹ کے زیر اثر پیروکار اپنی قیادت کو مبرأ الخطا سمجھتے ہوئے خدائی اوتار قرار دے کر اس کی ہر حماقت کے دفاع میں لڑنے مرنے کو تیار ہو جاتے ہیں. 35 پینسٹھ لے کے نہیں ہے تو سیاسی بات ہے نا. اچھا 35 پینسٹھ سیاسی بات تھی، مان گیا. عمران خان جو ہے یہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، گٹے جوڑ کے جھوٹ بولے. نمبر 4، نوجوان نسل کی برین واشنگ. اپنے عزائم کے حصول کے لیے فسطائی قیادت نوجوان نسل کی معصومانہ جذباتیت کو تشدد کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی ہے. تاریخی حقائق میں افسانوی کہانیوں کی آمیزش کر کے حال کی بدحالی کا الزام سیاسی مخالفوں کے کھاتے ڈالا جاتا ہے. ادھیڑ عمر قیادت اپنی مردانگی، وجاہت اور شجاعت کے قصے سنا کر نوجوان نسل کو مستقبل کے آئیڈیلسٹ یوٹوپیا کی نوید سناتی ہے. نئی نسل کو آنے والے وقت کے پاسباں ثابت کر کے غدر اور طوفان بدتمیزی پر آمادہ کیا جاتا ہے. اس لیے یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں کہ نازی جرمنی میں ہٹلرز لیگ آف جرمن یوتھ اور نیا پاکستان میں نونہال انقلاب ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. کیا آپ نے تحریک انصاف کے جلسوں اور سوشل میڈیا پر پھیلے طوفان بدتمیزی کو دیکھا ہے؟ کیا آپ نے کبھی عمران خان کی تصویر، قرآنی آیات اور حب الوطنی کا پرچار کرتی پروفائل سے گالیاں کھائی ہیں؟ کیا کبھی آپ نے منطق اور دلیل کے بدلے غداری اور بدعنوان ہونے کے تانے سنے ہیں؟ اگر یہ سب سچ ہے تو مان لیجئے یہ وزیر اعظم صاحب کی پھیلائی ہوئی ہی فسطائیت کا پھل ہے. ان کی شلواریں گیلی ہو گئی ہیں. جتنے تم باہر سے گندے اتنی اندر سے میلے. نمبر 5، ماضی کا سنہرا دور اور عظمت رفتہ. ہٹلر کی ساری سیاست سلطنت روم کی عظمت کو پانے کی جستجو کا نام تھا. اپنی آمریت کو دوام بخشنے کے لیے اس نے نازی ریاست کو تھرڈ رائش کا نام دیا. وزیر اعظم عمران خان اکثر 60 کی دہائی کے پاکستان کی عظمت بیان کرتے پائے جاتے ہیں.
ایوبی آمریت سے متاثر رہبر نونہالانہ انقلاب کو اکثر سویڈن کے ماہر معاشیات گنار میوڈل کی ایک کتاب دی ایشین میریکل کا حوالہ دیتے ہیں، جس میں 60 کی دہائی کے پاکستان کا تقابل کیلیفورنیا کی ترقی سے کیا گیا ہے۔ اس ملک کا صدر آج سے 45 سال پہلے امریکہ گیا تو امریکہ کا صدر لنڈن جانسن ایئرپورٹ پہ لینے آیا اس کو۔ حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی تقابلی جائزہ اور نہ ہی ایسی کوئی کتاب اپنا وجود رکھتے ہیں۔ ہاں، لیکن میوڈال نے اپنی ایشین ڈرامہ نامی تصنیف میں 60 کی دہائی کی ایوبی آمریت کی معاشی پالیسی پر ایک تنقیدی باب ضرور لکھا تھا۔ کبھی ایوبی آمریت کے گن گانا، کبھی جوزف سٹالن جیسے مطلق العنان کے اقوال ٹویٹ کرنا، کبھی حمید گل کی شاگردی، کبھی مشرف کا دستے راس۔ ذرا سوچئے، ریاست مدینہ کے نام پر رچایا ہوا نیا پاکستان نامی سوانگ کہیں ہٹلر کے تھرڈ رائش کا ہی تو چربا نہیں۔ نمبر 6، کرپشن اور اقربا پروری کے دوہرے معیار۔ یورپ میں فسطائیت کا فتنہ، معاشرے میں پھیلتی برائیوں اور مالی بدعنوانیوں کو یہودیوں کے سر مڑ کر پروان چڑھا۔ یہودیوں کو لالچی، بدعنوان، حریص اور جنگ عظیم اول میں شکست کا ذمہ دار قرار دے کر ہٹلر اور مسولینی نے اپنے پیروکاروں سے کرپشن اور اقربا پروری سے معاشرے کو پاک کرنے کا وعدہ کیا، لیکن اس وعدے کی آڑ میں ریاست کے سارے بے ایمان چور اور ڈاکو حکومت میں لا بٹھائے اور اقربا پروری کو نیا دوام بخشا۔ تو میں اپنا چپڑاسی بھی نہ پرویز لائی جو اس پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے۔ اب ذرا 20 سال سے عمران خان کا طرز سیاست اور بیانیہ دیکھیے۔ موصوف کے پاس ملک کے مسائل کا کوئی حقیقی حل نہیں، لیکن اشرافیہ کی کرپشن اور جاگیردارانہ نظام کو ملک کے لیے ضرور ناسور قرار دیتے رہے ہیں، لیکن جیسے ہی اقتدار کے دیوتا مہربان ہوئے، سب سے پہلے پاکستان کے کرپٹ ترین لوٹے بھرتی کر کے انتخاب لڑا اور اقتدار میں آ کر دوستوں یاروں پر نوازشات کی بارش کر دی۔ سب سے پہلے اپنی ہمشیرہ کے کالے دھن کی دھلائی کے لیے این آر او دیا۔ فسطائیت کی 7ویں نشانی ہے مذہب بطور ہتھیار۔ فسطائی حکومت اور گروہ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے مذہب کو ہتھیار بنا کر اس کا بے دریغ اور پرتشدد استعمال کرتے ہیں۔ یورپ میں یہودیوں کی ہولوکاسٹ کو جواز فراہم کرنے واسطے یہود مخالف قدامت پسند عیسائیت کی تعلیمات کا استعمال کیا گیا۔ کیا آپ کو وزیر اعظم عمران خان صاحب کا نومبر 2017 میں ختم نبوت کے مسئلے پر رویہ یاد ہے؟ کیا آپ کی یادداشت میں ختم نبوت کانفرنس سے کیا ہوا خطاب تازہ ہے؟ ایک باہر بڑی طاقتور لابی بیٹھی ہوئی تھی، اس کو خوش کرنے کے لیے چینج لے کے آئے تھے حلب میں۔ اس طرح ڈان لیگز انڈین لابی کے لیے الیکشن 2018 کی مہم کے دوران کی گئی لاتعداد پریس کانفرنسوں اور شعلہ بیان تقریروں کی بازگشت ابھی تک ملکی سیاسی فضا میں تازہ ہیں جناب۔ سوشل میڈیا پر نونہالانہ انقلاب کے توہین رسالت کے فتوے، مسلم لیگ نون کو مغربی لابی کی اسلام مخالف سازش کا گماشتہ قرار دینا، ممتاز قادری کی پھانسی کا سیاسی استعمال، تو کیا یہ سب نشانیاں اس بات کا ثبوت نہیں کہ تحریک انصاف، اسلام اور حرمت رسول جیسے نازک اور مقدس موضوعات کی آڑ میں مذہبی منافرت پھیلا کر اپنے مذموم سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتی ہے؟ 8ویں نشانی، صحافتی آزادیوں اور ذرائع ابلاغ پر پابندیاں۔ آزادی اظہار رائے فسطائی قیادت اور ان کے عزائم کے لیے زہر قاتل کا درجہ رکھتی ہیں۔ ہٹلر نے اقتدار میں آنے کے لیے ذرائع ابلاغ اور صحافیوں کو خوب استعمال کیا، لیکن اقتدار ملتے ہی فرض شناس صحافیوں کو ملک دشمن اور غدار قرار دیتے ہوئے عقوبت خانوں میں پھینکا، فوجی عدالتوں سے پھانسیاں دلوائیں اور ذرائع ابلاغ کو مکمل اپنی آمریت کے زیر تسلط کر لیا۔ ہٹلر کے پروپیگنڈا وزیر جوزف گوئبلز نے کہا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ چھوٹ لگے اور جھوٹ سچ۔ آج ٹیلی ویژن سکرینوں پر بیٹھے تحریک انصاف کے گوئبلز کو دیکھیے جو جھوٹ اور سچ کی آمیزش سے اپنی قیادت کے کردار کے ہر تضاد کو حد درجے نامعقول وضاحتیں دے کر اس کا دفاع کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر صحافیوں کے ناقابل اساس مضامین پڑھ لیجئے، نوکریوں سے ہاتھ دھوتے ٹی وی اینکرز کی خبریں سن لیجئے۔ اگر پھر بھی یقین نہ آئے تو وزیر اعظم صاحب پر تنقید کرنے والے کسی صحافی کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر نونہالانہ انقلاب کے ہاتھوں اس کی درگت ملاحظہ فرمائیے۔ تھانلی شدہ انتخابات اور عسکری اداروں کی سیاست، یہ ہے فسطائیت کی 9ویں اور 10ویں نشانی۔ آج کے پاکستان میں یہ دونوں نشانیاں جتنی اہم ہیں اتنا ہی ان کو موضوع بحث بنانا مشکل۔ فسطائی قیادت کی عسکریت پسندانہ شخصیت
फिस्तायत इनको रियासत के फौजी इदारों की सताइश और कुर्बानियों की मलकियत लेने पर उकसाती है। फौज के शहीदों की कुर्बानी के ठेकेदार बनकर सियासी मुखालफों की हुब्बल वतनी पर सवाल उठाना हर फिस्ताई अफरीद का वतीरा रहा है। हिटलर से लेकर डोनाल्ड ट्रंप को देख लीजिए और इनके पैरोकारों के रवैयों का बगौर जायजा लेते हुए आप इनसे इमरान खान और तहरीक इंसाफ की सियासत का तकाबली जायजा कीजिए। एम्पायर की उंगली, शुक्रिया रहील शरीफ जैसे नारे और बयानात क्या खुल्लम खुल्ला फौज के मुकद्दस पेशे को सियासत के मैदान खारजार में घसीटने की कोशिश नहीं है? मेरा दिल कह रहा है हफ्ते की रात को अंपायर की उंगली ऊपर चली जाएगी। पाकिस्तान में फौज आ जाए तो क्या होगा? मिठाइयां बांटी जाएंगी। डॉक्टर लॉरेंस ब्रेट अपने 2003 के मजमून बउनवान फैशिज्म एनीवन फ्री इंक्वायरी में लिखते हैं कि फिस्ताई क़यादत अक्सर वसी पैमाने पर धांधलीशुदा इंतखाबात के नतीजे में इक़्तिदार हासिल करती है और ये फिस्तायत की 10वीं निशानी है। ब्रिट कहता है कि इस धांधली के लिए फिस्ताई जमात मुख्तदर इदारों में बैठे अपने पैरोकारों या हमदर्दों के जरिए सियासी मुखालफों पर घेरा तंग करती है। इस हिकमत अमली के तहत इक़्तिदार में आने वाली बड़ी रुकावट जैसे मुतबादिल क़यादत को अदलिया के जरिए रास्ते से हटाना अहम जुज़्व समझा जाता है। तो ये है तज्जिए का वो मकाम जहां से आगे लबकुशाई करते हुए मेरे ऑस्ट्रेलिया में बैठकर भी पर जलते हैं। अगर आप समझते हैं कि वजीर आजम साहब मंगू जैसे कोई बेजरत भोले किरदार हैं तो ये आपकी भूल है। इमरान खान एक फिस्ताई अफरीद का नाम है जो अपने हवस इक़्तिदार की खातिर इस मुल्क को जला के खाकस्तर कर दे, चाहे इसके बाद मसनत इक़्तिदार राख के ढेर पर ही क्यों न सजानी पड़े। इन्होंने हालाने इनकलाब से मेरी इल्तमास है कि अपनी आंखें खोलें और अगर नहीं खोल सकते तो फिर एक ही नसीहत है, थोड़ी सी एथिक्स होनी चाहिए, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए, थोड़ी सी हया होनी चाहिए। कोई हया करो, खामोश हो जी प्लीज। एक दूसरे की शक्लें क्यों देखते हैं, कोई शर्म करो। ये थी फिस्तायत की वो 10 निशानियां जिनकी कसौटी पर आज हमने वजीर आज़म साहब की शख्सियत और तहरीक इंसाफ के सियासी नजरियात को परखा। आज के लिए बस इतना ही। नया दौर टीवी से अदनान हफीज को इजाजत दीजिए। आप